الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت میں رہا کرتے تھے، اور تمام انبیاء میں جو بعثت کے اعتبار سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں آپ کا اہتمام فرمایا رہنے کا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں موجود تھے اور آپ نعمتوں سے سرفراز ہو رہے تھے، آپ کو تنہائی محسوس ہوئی، تو آپ کو غلبہ نیند کا آیا، اور جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنے پاس پایا۔ تو چونکہ جیسے ہی آپ نے ایک دوسری جنس کو دیکھا تھا تو آپ فوراً اس کی طرف راغب ہوئے اور ہاتھ بڑھانا چاہا، تو غیب سے آواز آئی کہ اے آدم، ان کو چھونے سے پہلے حق مہر ادا کرو۔ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ حق مہر کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے، کائنات ابھی معرض وجود میں نہیں آئی، زمین میں ابھی آدمین کا اور بالخصوص آدم علیہ السلام کی اولاد کا ابھی وہاں پر رہنا، ان کا یہاں اوڑھنا بچھوڑنا نہیں ہوا، لیکن جنت کے اندر آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب ارشاد فرما رہا ہے، اور بالخصوص حضرت حوا علیہ نبی علیہ السلام کا جو حق مہر مقرر کیا گیا وہ درود شریف 10 مرتبہ جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف مقرر کیا گیا۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے کہ درود شریف کی کس قدر فضیلتیں ہیں، کس قدر رحمتیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے کہ درود شریف کیا میں اور آپ پڑھتے ہیں؟ کیا میں اور آپ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو کثرت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ اکبر! یہ وہ عمل ہے جو اللہ بھی کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ السلام پر درود بھیجو۔ تو یہ وہ عمل ہے جو خود رب العالمین فرماتا ہے، رب کے فرشتے فرماتے ہیں، اور رب العالمین نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی، اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ وہی عمل ہے، یعنی درود پاک، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو آئیے میں اور آپ یہ سب نیت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر کم و بیش 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبھی کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم درود پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہم پر رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان رحمتوں کو ہم پر مزید اضافے کے ساتھ ان کا نزول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں محسن علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت علم چینل۔ بحمدی تعالی یہ چینل ہم نے اسلامک چینل کے نام سے بنایا ہے، اور آپ اس میں جان سکیں گے بہت ساری چیزیں اصلاح پر مشتمل، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کی زندگی گزارنے کے اس میں اصول و ضوابط ہیں ان کے بارے میں آپ جان سکیں گے۔ انسان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، کردار کیسا ہونا چاہیے، اسے معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے۔ الغرض معاشرے کی تمام برائیوں کو اور تمام اچھائیوں کو ہم کھول کھول کر واضح سے وضاحت کے ساتھ قرآن پاک اور حدیث رسول کے ذریعے بیان کریں گے۔ آپ تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو آگے ایک دوسرے احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اور میں محسن علی ہوں، اور الحمدللہ میں نے درس نامی مکمل کیا ہے، اور ہم لوگوں کو راغب کر سکتے ہیں احادیث سنا کر، قرآن سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔